قانون کے رکھوالے ہی قانون توڑنے لگے۔ ایس ایس پی ڈاکٹر خالد پیرزادہ کی تصویر پر عوام کا غصہ بھڑک اٹھا۔ کراچی سٹی بیورو چیف وارث علی ڈسٹرکٹ مریخ کے ایس ایس پی ڈاکٹر خالد پیرزادہ کی وہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس کے پیچھے واضح طور پر لکھا ہے سیکیورٹی نوٹس، نو فوٹو اور ویڈیوز الاؤڈ، مگر حیرت انگیز طور پر وہی پابندی صرف عوام اور غیر پسندیدہ صحافیوں کے لیے ہے۔ عوام نے ایس ایس پی صاحب کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سوشل میڈیا پر شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ لے کر جائے تو فوٹو الاؤڈ، مگر اگر کوئی تعریف کرے تو ایوری تھنگ الاؤ۔ یہ دوہرا معیار عوام کے لیے باعث شرم اور ادارے کے وقار پر سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ شہریوں نے کہا کہ ڈاکٹر خالد پیرزادہ ایک کمیشن یافتہ آفیسر ہیں، لہٰذا ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سب کے ساتھ یکساں سلوک کریں، نہ کہ قانون کو اپنی پسند اور ناپسند کے تابع بنائیں۔ دیپالپور سے رپورٹ کر رہے میاں سجاد حسین بوتلہ۔ دیپالپور کے نجی اسکول میں سائنس اینڈ آرٹس نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ نمائش میں ننھے طلباء طالبات نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیے گئے مختلف موضوعات پر مبنی خوبصورت اور دیدہ زیب ماڈلز پیش کیے۔ آپریشن بنیان المرصوص اور ثقافتی رنگوں پر مشتمل ماڈلز والدین کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ دیپالپور کے نجی اسکول میں سائنس اینڈ آرٹس نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ ننھے طلباء نے اپنے ہاتھوں سے مختلف موضوعات پر مبنی خوبصورت اور دیدہ زیب ماڈلز تیار کر کے نمائش میں پیش کیے۔ ان ماڈلز میں آپریشن بنیان المرصوص کے حوالے سے بنائے جانے والا ماڈل والدین کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ ایڈمنسٹریٹر سید سعید الحسن شاہ اور پرنسپل مس صوبیہ کا کہنا تھا کہ نمائش کا مقصد بچوں کے اندر چھپی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ ایسے پروگرامز کی وجہ سے طلباء طالبات کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ والدین بھی بچوں کی صلاحیتوں کو دیکھ کر بڑے پر اعتماد تھے۔ والدین نے اسکول انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا اور ایسے پروگرامز کو طلباء کی ذہنی صلاحیتوں کو مزید نکھارنے اور انہیں اجاگر کرنے میں معاون قرار دیا۔ دیپالپور سے رپورٹ کر رہے ہیں میاں سجاد حسین بوتلہ۔ دیپالپور کے علاقہ رتا کھنہ روڈ ٹھٹھا باسانہ والا میں افسوسناک واقعہ، سڑک کراس کرتے ہوئے ایک بچہ ٹریکٹر کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گیا۔ حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج آن نیوز نے حاصل کر لی۔ دیپالپور فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے معصوم بچہ سائیکل کے نیچے آنے سے خود کو بچاتا ہوا ٹریکٹر کے نیچے آ گیا۔ لوگوں نے فوری موقع پر پہنچ کر بچے کو پکڑا لیکن سر کے اوپر سے ٹریکٹر ٹائر گزرنے سے وہ جاں بحق نہ ہو سکا۔ بچے کی ناگہانی موت پر اہل علاقہ غم سے نڈھال۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں گجرات سے۔ آن نیوز کے نمائندے کاشف خان کی رپورٹ کے مطابق گجرات سرگودا روڈ پھاٹک کے قریب ہوپ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جہاں عوام الناس کے لیے مفت چیک اپ اور ادویات کی فراہمی کا بندوبست کیا گیا۔ کیمپ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ لوگوں کو مختلف بیماریوں کے حوالے سے آگاہی بھی فراہم کی گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر شہریار مریضوں کا چیک اپ کر رہے تھے اور انہیں مفید رہنمائی بھی فراہم کر رہے تھے۔ منتظمین کے مطابق اس فلاحی اقدام کا مقصد مستحق افراد کو مفت صحت کی سہولیات فراہم کرنا ہے اور عوام میں صحت کے حوالے سے شعور بیدار کرنا ہے۔ کیمپ میں بلڈ پریشر، شوگر اور ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ بھی مفت کیے گئے، جبکہ شرکاء نے اس نیک اقدام کو سراہا اور منتظمین کا شکریہ ادا کیا۔ ٹھل سے بریکنگ نیوز شامل کرتے ہیں۔ لمپس یونیورسٹی کے ہاسٹل میں قتل ہونے والے ڈاکٹر عبداللہ سومرو کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ٹھل میں شدید احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ڈاکٹر عبداللہ سومرو کے ورثاء اور سیاسی جماعتوں جے ایس کیو ایم، جے یو آئی کے کارکنان مدثر سومرو، وسیم قریشی اور دیگر رہنماؤں کی قیادت میں رہبر چوک سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے ٹائروں کو آگ لگا کر ٹھل، جیکب آباد اور کند کوٹ روڈ بلاک کر دیا، پولیس کے خلاف نعرے بازی کی۔ مدثر سومرو کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ سومرو کے قتل میں نامزد افراد کو مقدمے میں شامل نہیں کیا گیا۔ جب تک انصاف نہیں ملتا احتجاج جاری رہے گا۔ حکومت عدالتی تحقیقات کرائے۔ میاں والی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ فوجی فرٹیلائزر کمپنی کے زیر اہتمام گندم کی منافع بخش کاشت کے متعلق کسانوں کے لیے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایف ایف سی کے ماہرین سہیل ریاض خان، ڈاکٹر محمد ارشاد، ڈاکٹر عباس عزیز، حمایت اللہ خان، محکمہ زراعت کے افسران اور کاشتکاران نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں اپنے آن نیوز بیورو چیف کیسر عباس شاہ کی رپورٹ میں۔ زیادہ افادیت والی کھادوں کے استعمال سے گندم کی بھرپور پیداوار ممکن ہے، جبکہ گندم کی بہتر پیداوار کے لیے زیادہ افادیت والی جدید کھادوں کا استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار سہیل ریاض خان، ہیڈ سیلز ریجن نے فوجی فرٹیلائزر کمپنی کے زیر اہتمام گندم کی منافع بخش کاشت کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔
انہوں نے کہا کہ محدود وسائل کو بہتر حکمت عملی اور مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ کاشتکار فوجی فرٹیلائزر کمپنی کی زرعی مشاورت اور رہنمائی سے فائدہ اٹھا کر گندم کی پیداوار میں ہاتھ ہوا اضافہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بڑھتی آبادی کے پیش نظر خوراک کی پیداوار میں خود انحصاری اور یقینی فراہمی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ موجودہ دور اور مستقبل کی سب سے اہم مسئلہ اور اس کے اہداف پورے کرنا تمام متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر محمد ارشاد، ہیڈ آف فارم ایڈوائزری سینٹر نے کاشتکاروں پر زور دیا کہ وہ فصلوں کی کاشت سائنسی اور کاروباری انداز میں کریں تاکہ پیداوار اور آمدن میں اضافہ ہو سکے۔ ایف ایف سی تربیتی پروگرام، سیمینار، نمائش پلاٹ، زرعی لٹریچر کی تقسیم اور ویڈیو فلموں کے ذریعے کاشتکاروں کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ پانی، مٹی کے مفت تجزیے کی سہولت بہم پہنچائی جا رہی ہے۔ کاشتکاروں کا فرض ہے کہ وہ ان سہولیات سے استفادہ کریں۔ پشاور رپورٹ ہارون یوسف زئی نو تعینات ایس پی سٹی ڈویژن فدا حسین نے امن و امان کی صورتحال مزید بہتر بنانے اور سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے سٹی ڈویژن کے مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران ایس پی فدا حسین نے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں اور اہم مقامات پر قائم ناکہ بندیوں پر چیکنگ کے عمل کی نگرانی کی۔ ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کو چوکنا رہنے اور عوام کے ساتھ ہوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنے کی ہدایت کی۔ شہر کے تمام حساس اور اہم مقامات پر ناکہ بندی اور چیکنگ کے عمل کو مزید سخت کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے مؤثر طور پر نپٹا جا سکے، تاکہ ناکہ بندی کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کی نقل و حرکت پر قابو پانا، شہریوں کے جان مال کے تحفظ کو یقینی بنانا اور شہر میں امن و امان کی فضا کو مستحکم رکھنا ہے۔ ایس پی فدا حسین نے کہا کہ پولیس فورس شہریوں کے اطمینان پر اور امن کے احساس کے لیے ہمہ وقت الرٹ اور ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کامران سلیری کی رپورٹ کے مطابق کوٹلی لوہارا مغربی مین بازار میں صفائی مہم، ہر دکان کو کوڑے دان باسکٹ فراہم۔ سماجی کارکن کاشف رائج نے مین بازار کو صاف ستھرا رکھنے کے عزم کے تحت کوٹلی لوہارا میں مغربی مین بازار کی تمام دکانوں میں کوڑے کے لیے باسکٹ فراہم کر دی ہیں۔ اس اقدام کا مقصد بازار میں صفائی کے معیار کو بہتر بنانا اور شہریوں میں صفائی کے شعور کو فروغ دینا ہے۔ کاشف رائج نے اس موقع پر کہا کہ مین بازار ہمارا گھر ہے، ہمیں اپنے گھر، بازار، گلی محلہ اور علاقے کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ ماحول کو صاف رکھنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر صدر انجمن تاجران صوفی ظہیر نے کہا کہ سب کی طرح وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوٹلی لوہارا مغربی کے دکاندار اور خریدار دونوں کوڑے کرکٹ کو مقررہ جگہ پر ڈالنے کی عادت اپنائیں۔ علاقہ مکینوں اور تاجروں نے کاشف رائج کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا، اس سے نہ صرف بازار کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا بلکہ صفائی ستھرائی کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئے گی۔ اس موقع پر ملک رضوان راجو، شیخ وسیم، صوفی ظہیر، جواد طور، نسیم بٹی بھی کاشف رائج کے ہمراہ تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گجرات سے اون نیوز کے نمائندے سید فاروق عباس کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر گجرات نور العین قریشی صاحبہ کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر گجرات عبدالقدیر زرکون نے ون ڈش کی خلاف ورزی کی چیکنگ کے دوران خلاف ورزی ثابت ہونے پر نوشاہی مارکی جلال پور جٹاں روڈ پر 1,00,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ کارروائی کے دوران اسسٹنٹ کمشنر گجرات نے میرج خال انتظامیہ کو واضح ہدایات جاری کی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف کی ہدایات کے مطابق شادی ہالز، فارم ہاؤسز اور دیگر تقریبات میں ون ڈش اور وقت کی پابندی پالیسی پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ خلاف ورزی کی صورت میں مزید سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ون ڈش کی پالیسی کا مقصد عوام خصوصاً متوسط طبقے پر مالی بوجھ کم کرنا اور شادی بیاہ کی تقریبات کو سادہ اور آسان بنانا ہے۔ انتظامیہ ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تمام شادی ہالز کی مسلسل نگرانی کرے گی۔ ضلع انتظامیہ نے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ حکومتی احکامات پر عمل کریں اور ون ڈش پالیسی اور وقت کی پابندی کے تحت تقریبات منعقد کریں تاکہ سب کے لیے یکساں سہولت میسر ہو۔ قانون کے رکھوالے ہی قانون سے بالاتر، ایس ایچ او بن قاسم اپنے ہی ادارے کے اہلکاروں کو گرفتار کرنے میں ناکام۔ رپورٹ سٹی بیورو چیف کراچی وارث علی۔ کراچی۔ دعوے تو سچائی اور ایمانداری کے مگر عمل اس کے برعکس۔ تھانہ بن قاسم کے ایس ایچ او اپنے ہی محکمے کے 2 اہلکاروں کو گرفتار کرنے میں ناکام رہے۔ گزشتہ دنوں چوری کی ایک ایف آئی آر میں پولیس اہلکار پی سی ابراہیم اور پی سی فیضان کو نامزد کیا گیا تھا، تاہم دونوں کی گرفتاری تاحال عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ عوام کا کہنا ہے کہ اگر پولیس اپنے ہی ادارے کے اہلکاروں کو مکمل معلومات کے باوجود گرفتار نہیں کر پا رہی تو عام چوروں اور مجرموں کو پکڑنے کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ قانون کے رکھوالوں کی اس خاموشی نے عوام کے ذہنوں میں سنگین سوالات جنم دیے ہیں۔
मंडी बहाउद्दीन से हमारे ब्यूरो चीफ खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मलकवाल के इलाके चक नंबर 26 अड्डा के करीब अलमनाक हादसे में 2 खवातीन जाँ भाग। पुलिस राय के मुताबिक चक नंबर 30 शादीवाल का रहायशी साकिब अब्बास और मेहर तारक अब्बास अपने रिश्तेदार खवातीन के हमरा सुजुकी पिकअप वैन में लाला मूसा से वापस गाँव जा रहा था। जब वो चक नंबर 26 अड्डा के करीब पहुंचे तो एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने पिकअप वैन को कुचल दिया, जिसके नतीजे में 30 साला नाजिया बीबी और इसकी 13 साला बेटी फातिमा मौके पर ही जाँ बाक हो गई, जबकि वैन ड्राइवर जख्मी हो गया। वैन में मौजूद 4 साला आयशा मुजसाना तौर पर महफूज रही। मियाँ गोंदल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर नामलूम ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। अब रुक करते हैं शेखपुरा की तहसील सफदराबाद का। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन कुमन की रिपोर्ट के मुताबिक मास्टर हालत महमूद की नमाज जनाजा अदा मकामी कब्रिस्तान सफदराबाद में सुपुर्द हाक। सियासी समाजी मजहबी तालीमी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। सफदराबाद मास्टर हालत महमूद की नमाज जनाजा इंतहाई रिक्कत अमेज़ मनाजर में अदा कर दी गई, जिसके बाद मरहूम के मकामी कब्रिस्तान सफदराबाद में सुपुर्द हाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सरदार सरफराज डोगर MPA PP 144 मियाँ मोहम्मद असलम सरपरस्त अंजुमन ताजरान सफदराबाद, साबिका चेयरमैन बल्दिया खालिद महमूद भट्टी, चौधरी मोहम्मद अफजल साबिक चेयरमैन बल्दिया, मलिक जुल्फकार अली, मियाँ खालिद महमूद नौमी, चौधरी यासर तोर सरपरस्त मोबाइल एसोसिएशन सफदराबाद, मियाँ मुदस्सर इकबाल, मियाँ फैसल इसहाक, सेठ अजीम, आबिद रियाज, बाबा सहाफत गुलाम सरवर भट्टी, हेड मास्टर सनाउल्ला, मास्टर बशीर अहमद शाहिद, मास्टर अल्लाह रखा, इकबाल नकीबी, चौधरी नासर तूर वाइयावाला, सदर अंजुमन ताजरान सफदराबाद, नवीस फैज़ कमर, चौधरी अकील आबद अवान, जावेद इकबाल फौजी, राना जमशेद अली खान, सैयद ज़िया हैदर शाह, डॉक्टर रज़ाक सईद इकबाल डोगर, सरदार साबर डोगर, मियाँ सजादा मंडेला, मियाँ तनवीर अहमद, मियाँ मुमताज़ अहमद, मियाँ सदुल्ला खान, जमात इस्लामी, चौधरी आसफ रज़ा गुराया और हाजी अब्दुल रशीद सदर किराना एसोसिएशन समेत सियासी समाजी मजहबी रहनुमाओं और महकमा तलीम के उसाज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। अब रुख करते हैं गोटकी का। हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक शेख नेहान बिन मुबारक खान गढ़ पहुँच के गोटकी UAE के वज़ीर रवादारी की मेहर ख़ानदान से मुलाकात। शेख नेहान बिन मुबारक की मेहर ख़ानदान से ताज़ियत। शेख नेहान बिन मुबारक का मेहर ख़ानदान से इज़हार हमदर्दी। शेख नेहान बिन मुबारक की आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल। सरदार अली गौहर खान मेहर समेत मुअज़्ज़िज़ीन का इस्तकबाल। शेख नेहान बिन मुबारक ने सब्र व हौसले की दुआ की। रवादारी के सफ़ीर शेख नेहान बिन मुबारक खानगढ़ में शेख नेहान बिन मुबारक का दौरा खानगढ़, मेहर ख़ानदान से मुलाकात। पाकिस्तान UAE ताल्लुकात की अक्कासी। शेख नेहान का दौरा, भाईचारे और मोहब्बत का खूबसूरत मंजर। शेख नेहान बिन मुबारक मेहर ख़ानदान के दुख में शरीक। दौरा खानगढ़ में अवाम और शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक। शेख नेहान बिन मुबारक का मेहर ख़ानदान की खिदमत को राज तहसीन। शेख नेहान का दौरा रूहानी और ख़ानदानी ताल्लुकात का इजहार। खबर शामिल करते हैं हाफिज़ाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज़ाबाद में बाज़ अफराद ने अदालती स्टे ऑर्डर के बावजूद गरीब बहन भाइयों के ख़ानदानी मलकियती ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है। मुबैना पुलिस अपने सरपरस्ती में कब्ज़ा करवाने में मसरूफ़ अमल। हाफिज़ाबाद में पंजाब हुकूमत और अदालती स्टे ऑर्डर को हवा में उड़ा दिए गए। गरीब शहरी बहन भाइयों को ख़ानदानी मलकियती ज़मीन पर गैर कानूनी कब्ज़े की कोशिश। खातून अंबर नाजली और दीगर 3 भाइयों के आबाई 10 मरला ज़मीन पार्क रोड महल्ला ताजपुरा में है, जहां बासर अफराद ने जाली कागजात तैयार करवा कर कब्जा कर रहा है। जाली कागजात पर कार्रवाई के बावजूद बासर दीदा दलेरी से गरीब बहन भाई की ज़मीन हथिया रहे हैं। अदालत से स्टे भी लिया गया है, जो पुलिस की मौजूदगी में हवा में उड़ाते हुए ज़बरदस्ती तामीराती काम जारी रखे हुए हैं, जबकि अंबर नाजली को मुबैना तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि इस तरह मालिक ज़मीन खातून को ज़दोकोब किया जा रहा है और पुलिस अदालती स्टे ऑर्डर को हवा में उड़ाते हुए अपनी निगरानी में तामीरात करवा रहे हैं। इससे कबल पैरा फोर्स ने काम रुकवा दिया था और अदालत से स्टे ऑर्डर भी लिया गया था। बासर अफराद ने स्टे ऑर्डर को भी खातर में न लाते हुए ज़मीन पर तामीरात करके कब्जा कर रहे हैं और खातून मालिक को ज़दोकोब भी किया है। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल कमिश्नर गुजरांवाला दौराए करतारपुर बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन की तकरीबात का आगाज़। भारत से 2100 सिख यात्रियों का जत्था करतारपुर पहुंच गया।
کمشنر گجرانوالہ سید نوید حیدر شرازی کی RPO گجرانوالہ طیب حفیظ چیمہ DC ناروال سید حسن رضا اور DPO ملک نوید کے ہمراہ گردوارہ صاحب کرتارپور آمد۔ گردوارہ نے انتظامیہ اور مختلف سکھ جتھوں کے لیڈروں نے مہمانوں کا گردوارہ صاحب پہنچنے پر استقبال کیا، پھول پیش کیے۔ کمشنر گجرانوالہ کو گردوارہ صاحب کے بریفنگ روم میں میلے کے انتظامات بارے بریفنگ دی گئی۔ کمشنر گجرانوالہ نے گردوارہ صاحب میں لگائے جانے والے ریسکیو کاؤنٹر، موبائل ہسپتال اور BHU کرتارپور کا بھی معائنہ کیا۔ کمشنر گجرانوالہ نے BHU کرتارپور میں داخل یاتریوں کی عیادت کی اور ان کو مہیا کی جانے والی علاج معالجے کی سہولیات بارے استفسار بھی کیا۔ سکھ یاتریوں نے جنم دن کے موقع پر کیے جانے والی بہترین انتظامات کی بابت حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ یاتریوں کی بھرپور خدمت اور توجہ کی جائے گی۔ پاکستان محبت اور امن کی دھرتی ہے، یہاں تمام مذاہب کے ماننے والوں کے مساوی حقوق ہیں: کمشنر گجرانوالہ۔ سکھر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف صدیق حسین کی خبر کے مطابق سکھر سول ڈیفنس سکھر نے یوم اقبال کے موقع پر رضاکاروں کے لیے تربیتی پروگرام کا انعقاد سول ڈیفنس آفس میں کیا، جس کی صدارت امیر الدین عباسی ایڈیشنل کنٹرولر نے کی۔ ڈپٹی چیف وارڈن ڈاکٹر سعید اوان نے رضاکاروں کو بہترین انداز میں تربیت اور سول ڈیفنس کے رولز کے حوالے سے مکمل آگاہی دی۔ اس موقع پر مہمان خاص سندھ ہائی کورٹ بار سکھر کے جنرل سیکرٹری سینئر ایڈوکیٹ آرچر خان گبول نے خطاب کرتے ہوئے کہا، یوم اقبال 9 نومبر ہم سب کے لیے ایک یادگار دن ہے جو ہمیں پاکستان کے عظیم شاعر، فلسفی اور رہنما ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی پیدائش کی خوشی منانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ علامہ اقبال ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی شاعری، فلسفے اور فکر انگیز خیالات کے ذریعے مسلمانوں کی فکری اور عملی زندگی میں انقلاب برپا کیا۔ ان کا پیغام آج بھی ہر دور کے انسان کے لیے روشنی کی مانند ہے۔ سول ڈیفنس کا کردار زمانہ جنگ اور زمانہ امن قابل ستائش ہے۔ آج کے دور میں ذاتی مفادات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رضاکاروں کی خدمت قابل قدر ہیں۔ پنجاب کی طرح سندھ میں بھی سول ڈیفنس کو جدید طرز پر بنایا جائے، مراعات دی جائیں۔ تمام رضاکار اپنی محنت، لگن اور عزم کے ساتھ معاشرے میں تبدیلیاں لائیں گے۔ اس موقع پر تربیت حاصل کرنے والے رضاکاروں میں مہمان خاص نے تربیت سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ یوم اقبال کے حوالے سے کیک کاٹا گیا۔ اس موقع پر گروپ وارڈن محمد احمد شیخ، حاجی محمد ریاض کوکر، شیخ محمد عدنان، آصف شیخ، لالا عمران میرانی، محمد یوسف اور دیگر موجود تھے۔ کوٹ اردو سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں شہباز خان۔ کوٹ اردو 10ویں تھل جیپ ریلی پریپیئرڈ کیٹیگری کے نتائج۔ کوٹ اردو میں تھل جیپ ریلی کا فائنل راؤنڈ پریپیئرڈ کیٹیگری میں فیصل شادی خیل نے میدان مار لیا۔ فیصل شادی خیل نے سب سے کم وقت میں 2 گھنٹے 10 منٹ 18 سیکنڈ میں 200 کلومیٹر کا ٹریک عبور کیا۔ پریپیئرڈ کی ویمن کیٹیگری میں سلمیٰ خان مروت نے میدان مار لیا۔ دینا پیٹل دوسرے نمبر پر ہیں۔ تحصیل رپورٹر اللہ بخش جتوئی کہ سید عبداللہ شاہ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں آگ بڑھ گئی کہ سید عبداللہ شاہ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے ایمرجنسی وارڈ کو لائٹ کی شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی۔ 54 بیڈ پر مشتمل ایمرجنسی وارڈ کو اچانک آگ نے گھیرے میں لے لیا۔ آگ کے باعث سید عبداللہ شاہ انسٹی ٹیوٹ کا ایمرجنسی وارڈ مکمل تباہ ہو گیا۔ آگ کے باعث کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، البتہ ایمرجنسی کے ساتھ ڈائلیسس روم بھی مکمل جل گیا۔ آگ کے باعث ایمرجنسی وارڈ کا سارا فرنیچر اور مشینری جل کر خاک بن گئے۔ ایمرجنسی کے ساتھ ڈائلیسس وارڈ بھی جل گیا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے آگ جاری ہے۔ فائر بریگیڈ 1 گھنٹے بعد آگ بجھانے کے لیے پہنچ گئی۔ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ ہمارے بیورو چیف سید ایلو قریشی کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد پولیس افسران جوان گرجا گھروں کی سیکیورٹی پر مامور۔ SSP آپریشن کیپٹن ریٹائرڈ علی رضا قاضی اتوار کے روز خود فیلڈ میں موجود۔ ضلع بھر کے گرجا گھروں کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ۔ SSP آپریشن کی چرچ انتظامیہ سے ملاقات۔ شہر بھر میں چرچ سیکیورٹی پر اطمینان کا اظہار۔ اسلام آباد پولیس بلا تفریق اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ علی رضا قاضی شرکا پولیس سے تعاون کریں۔ SSP آپریشن کسی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری پولیس کو دیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا۔ جہانگیر علی ابڑو کی رپورٹ کے مطابق NPCIHA کی طرف میرپور میتھیلو میں یوم اقبال 9 نومبر شاعر مشرق محسن اسلام مفکر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی پیدائش کا دن پورے ملک کی طرح میرپور میتھیلو میں بھی منایا گیا۔ پروگرام میں شاعر کے دن کے موقع پر کیک کاٹا گیا، قومی پرچم لہرایا گیا۔ پروگرام کی صدارت
سعد اللہ کورائی، اللہ ڈوائیو کلہوڑو خالد نے کی اور صوبائی اور ضلعی عہدیداران عسکر لاڑک خالد حسین، شیخ ذوالفقار، مہر ذوالفقار کورائی، قادر بخش نائچ نے علامہ اقبال کی زندگی پر روشنی ڈالی، پاکستان کا تصور پیش کرنے اور ملک کے لیے اہم خدمات کو سراہا۔ اسپیشل رپورٹر ڈپارٹمنٹ ضلع بہاول نگر کی جانب سے اسپیشل بچوں کے اعزاز میں رنگا رنگ گالا کا انعقاد۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہمارے پنجاب بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ضلع بہاول نگر کے زیر اہتمام اسپیشل ضروریات والے بچوں کے لیے ایک شاندار گالا کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں ضلع بہاول نگر کے ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون مہمان خصوصی تھے۔ ان کے ہمراہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جام آفتاب اور اسپیشل ایجوکیشن کے افسران کی شرکت۔ گالا میں اسپیشل بچوں نے خوبصورت تقاریر، ملی نغمے اور مختلف سرگرمیوں کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ تقریب میں آل بیڈ سٹاف اور طلباء طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اسپیشل بچے ہمارے معاشرے کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت اور تفریحی مواقع حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی کاوشوں کو سراہا اور طلباء کے حوصلے بڑھائے۔ تقریب کے آخر میں اسپیشل بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے اور اسٹاف کی خدمات کو سراہا گیا۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے پنجاب بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق 5 نومبر 2025 بروز بدھ بدعنوانی کے خلاف آگاہی مہم کے تابع گورنمنٹ صادق گرلز ہائی اسکول بہاولپور میں کل ڈویژن مقابلہ تقریر و تحریر زیر عنوان بدعنوانی کے خلاف جنگ میں نوجوانوں کا کردار زیر انتظام نیب جنوبی پنجاب منعقد ہوا، جس میں ڈویژن کے تمام اضلاع سے اول پوزیشن آنے والے طلباء طالبات نے شرکت کی۔ اردو تقریر مضمون نویسی اور انگریزی تقریر مضمون نویسی کا مقابلہ ہوا۔ اردو تقریر میں اول اور اردو مضمون نویسی میں دوم پوزیشن حاصل کر کے گورنمنٹ ہائی اسکول لالیکا تحصیل منشن آباد ضلع بہاول نگر نے ڈبل پوزیشن حاصل کر کے یہ مقابلہ اپنے نام کیا۔ اسکول مذکورہ کے طالب علم کریم اللہ ول ظہور احمد نے اردو تقریر میں اول پوزیشن، جبکہ محمد سامل ول تاج محمود نے اردو مضمون نویسی میں دوم پوزیشن حاصل کی۔ یاد رہے، اس اسکول کے مذکورہ طلباء نے قبل ازیں تحصیل بر میں اور پھر ضلع بر میں اول پوزیشن حاصل کی۔ ان کی اس کامیابی کا سہرا اسکول مذکورہ کے پرنسپل حافظ عبدالحی اعظم اور اسٹاف کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری ضلع بہاول نگر صغیر احمد جاوید کو بھی جاتا ہے، جنہوں نے ایسے مقابلہ جات کے انعقاد میں نیب کے ساتھ بھرپور تعاون کیا اور اپنی ٹیم کو ہر طرح سے سپورٹ کیا۔